نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ایسے 4 امور کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جنہیں امور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ امور جاہلیت۔ اس سے کیا مراد ہے امور جاہلیت؟ یعنی کہ وہ کام جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کون سا زمانہ ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور نبی آنے سے پہلے کا زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ کفر ہے۔ تو اسلام جن امور کو امور جاہلیت قرار دیتا ہے، اسلام ان امور کو ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں ان امور سے اسلام دور دیکھنا چاہتا ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے فی الحال جاہلیت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ عورتوں سے۔ آج ہم نے عورتوں کو باہر نکلنے کی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ کئی عورتیں ایسی ہیں جنہیں اگر ایک دن آفس سے چھٹی ہو، جاب سے چھٹی ہو، تو ان کے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ شریعت چاہتی ہے کہ عورتیں آرام سے گھر میں رہیں۔ باہر نکلنا مردوں کا کام ہے، کمانے کے لیے صبح و شام جانا یہ مردوں کا کام ہے۔ اس سب کے باوجود اگر عورت کی مجبوری بن جائے کمانا، بیوہ ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، جا سکتی ہے، شریعت کے آداب کا خیال کرتے ہوئے پردے میں رہ کر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ گھر سے نکلنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام کیا کہ گھر میں رہے۔ شریعت نے اس معاملے کو اس حد تک مد نظر رکھا ہے کہ عورت سے کہا گیا کہ تمہاری وہ نماز جو تم گھر میں ادا کرو گی مسجد کی نماز سے افضل اور بہتر ہے۔ تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ لفظ جاہلیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے عورتوں، تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر مت نکلو۔ ان کے میک اپ کر لینا، سرخی پاؤڈر لگا لینا، پھر پردہ کیے بغیر گلیوں میں سے گزر رہی ہے، بازاروں سے گزر رہی ہے۔ فرمایا یہ کام اے مسلمان عورتوں تم نے نہیں کرنا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کام کن کا ہے؟ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا یہ کام ہے، وہ یہ حرکت کیا کرتی تھی۔ تو مسلمان عورتیں، ان کا تعلق زمانہ جاہلیت سے نہیں ہے، ان کا تعلق زمانہ اسلام سے ہے، انہیں یہ کام زیب نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ بھی زمانہ جاہلیت کی اس حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا آج کا موضوع ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، کون سا بچہ صحابی کا نام بتائے گا؟ بچے، بس چھوٹے بچے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بولنا نہیں، بس ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ زیادہ چھوٹا ہے جی بیٹا۔ او ماشاءاللہ، آئے جی ابو مالک اشعری۔ بچے ویسے زیادہ پسند پیسوں کو کرتے ہیں۔ تو بیٹا کتاب چل جائے گی؟ آپ کے پاس یہ کتاب ہے؟ یہ ہے، لو جی ہے بچے کے پاس، یہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو صحابی کے نام کیا؟ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 خصلتیں رہیں گی۔ زمانہ جاہلیت کی 4 عادات میری امت میں رہیں گی۔ میری امت کے لوگ ان 4 عادات کو، 4 خصلتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے. کتنے امور بتائے آپ نے؟ 4. ویسے زمانہ جاہلیت کے امور 4 نہیں ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ نے 4 بتائے ہیں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اور ایک امام گزرے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام کون بتائے گا؟ تو جی اب دیکھتے ہیں جو بڑے لوگ انعام لیں گے کہ نہیں لیں گے. جی بیٹا، نہیں بیٹا، یہ نہیں. میں زمانہ جاہلیت کے بارے میں، زمانہ جاہلیت کے امور کے بارے میں کتاب لکھی ہے انہوں نے. اس کتاب کا نام کون بتائے گا؟ علماء کرام. جی ہاں، مسائل جاہلیہ، شیخ مصباح الدین. جی یہ تو جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے اب استاد مقرر ہو چکے ہیں، اس سال جامعہ میں پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. اور یہ وہی شیخ مصباح الدین ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کئی ایک کتب کی احادیث کو زبانی یاد کیا تھا. کتنی کتابوں کی احادیث کو یاد کیا تھا شیخ صاحب؟ 6 کے 7 کے 9 7 کتب کی تمام احادیث کو انہوں نے زبانی یاد کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور اس کا امتحان بھی دیا تھا، اور پیغام ٹی وی کے ان کا انٹرویو بھی آیا تھا اس کے بارے میں. یہ ہے شیخ مصباح الدین حفظہ اللہ. اپنے والد صاحب کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور والد صاحب نے کس کام پہ لگا دیا ان کو؟ دین کے کام پہ لگا دیا. ایک ہی بیٹا، اس کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. خود کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. بیٹے سے کہا دین کی خدمت کا. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ شاید یہ بات کسی پہ اثر کر جائے، کوئی آپ میں سے عہد کر لے کہ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. تو بہرحال کتاب کا نام کیا ہے؟ مسائل الجاہلیہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ مسائل الجاہلیہ. یہ کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے، یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، بلکہ مجھے بھی موقع دیا گیا کتاب پڑھانے کا. سرگودا میں ایک دورہ ہوا تھا پچھلے سال، اور اس دورے میں میں نے یہ آدھی کتاب پڑھائی تھی، آدھی باقی رہ گئی تھی. وہ انشاءاللہ یہ جو ہفتہ آنے والا ہے اس دن اس کو مکمل کیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے سرگودا میں. تو مسائل جاہلیت، امور جاہلیت، شریعت نے جن امور کو امور جاہلیت قرار دیا ان سے ہم نے بچنا ہے، ان سے ہم نے اپنی اولاد کو بچانا ہے. اور آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں امور جاہلیت میں سے 4 امور رہیں گے، 4 عادات رہیں گی، 4 خصلتیں باقی رہیں گی، لوگ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اچھا، یہاں پہ آپ نے کہا کہ میری امت میں یہ 4 عادات باقی رہیں گی، تو یہاں پہ آپ کی امت سے کون سی امت مراد ہے؟ ایک دفعہ پھر یہ سوال کا جواب علماء دے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کہنے میری امت میں یہ 4 عادات باقی رہیں گی، تو یہاں پہ امت سے مراد کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ، مسلمان مراد ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انہوں نے عام پبلک کی زبان میں جواب درست دے دیا ہے، اور علماء کی زبان میں اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہے امت اجابت. اس سے مراد کون سی امت ہے؟ امت اجابت کا مطلب یہ کہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. آپ کی امت ویسے کیا ہے؟ امریکی بھی آپ کی امت ہے، روسی بھی آپ کی امت ہے، جاپانی بھی آپ کی امت ہے، لیکن یہ امت دعوت ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دعوت دینے کے لیے آپ آئے. آپ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، سب کو دعوت دینے کے لیے، سب کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لحاظ سے پوری دنیا آپ کی امت ہے، اور یہ امت دعوت ہوئی. لیکن جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، یہ ہوئے امت اجابت، ان کے مسلمان. ان کو نام دیں جی. بیٹا لے کر نہیں آیا. تو میری امت میں 4 امور رہیں گے، مراد یہ کہ مسلمانوں میں 4 امور رہیں گے، کافروں کو چھوڑیے، ان میں تو رہنے ہی رہنے ہیں. کہ میری امت کے وہ لوگ جو میرا کلمہ پڑھ لیں گے، مجھے اپنا رسول اور نبی مانیں گے، اس کے باوجود
یہ 4 عادات ان میں رہیں گی، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں موجود رہیں گی، کچھ نہ کچھ لوگ ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ کسی میں یہ چاروں عادات پائی جائیں گی، کسی میں 3 پائی جائیں گی، کسی میں 2 پائی جائیں گی، کسی میں 1 پائی جائے گی، اور کسی میں کوئی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مجموعی طور پہ یہ بری عادات میری امت میں رہیں گی، ختم نہیں ہوگی۔ وہ کون سی ہیں 4 عادات؟ فرمایا نمبر 1، الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، اپنے بڑوں پہ فخر کرنا، اپنے قبیلے پہ، اپنی برادری پہ، اپنی کاسٹ پہ فخر کرنا۔ میرے بڑوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، میرے بڑوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ یہ فخر والا جو مزاج ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت نہیں ہے جو تکبر کرنے والا ہو، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ آپ کے بڑوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا اور لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کسی مجلس میں، تو آپ کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عاجزی کا مظاہرہ کریں، تواضع کا مظاہرہ کریں۔ جی ہاں، میرے بڑوں نے یہ کام کیا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق دے۔ یہ انداز ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ تواضع اور انکساری کرنے والا بن جائے، حتیٰ کہ کسی میں فخریہ انداز باقی نہ رہے۔ تو الفخر بالاحساب، اپنے بڑوں پہ فخر کرنا، یہ بری عادت ہے، کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس عادت کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ کام ہم میں پایا جاتا ہے۔ ہم آرائی ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا جی، ہم جٹ ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا جی، ہم بٹ ہیں جی، ہمارے بڑوں نے یہ کیا جی، ہم راجے ہیں جی، ہمارے بڑوں نے یہ کیا جی، اور یہ بات ذکر کی جاتی ہے فخریہ انداز میں۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کوئی تاریخ بتانی پڑ جائے کہ تاریخ میں یہ ہوا، ہسٹری میں یہ ہوا، یا اپنا تعارف بتانا پڑ جائے، جی میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے یہ کام کیا تھا، کوئی عرض نہیں ہے جب انداز آپ کا تعارف کا ہو۔ لیکن جب آپ کا انداز یہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہے ہوں، اپنے بڑوں کو بڑی شے سمجھ رہے ہوں، دوسروں کو حقیر جان رہے ہوں، تو اس انداز کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، دوسروں کا جو نسب ہے اس میں کیڑے نکالنا، ان کے عیب بیان کرنا، جی ان کی برادری یہ ہے، ان کے بڑوں نے یہ کیا تھا، ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کو حقارت سے ذکر کرنا ان کا، شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی۔ نہ اپنے بڑوں پہ فخر کریں، نہ دوسروں کے بڑوں پہ تنقید کریں اس انداز سے، ان کو معیوب قرار دیں، ان کو حقیر بیان کریں لوگوں کے سامنے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو کیا یہ عادات پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں؟ تو پھر نبی علیہ السلام سچے ہوئے نا، آپ نے کہا تھا یہ چیزیں رہیں گی اور موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہیں، بلکہ بسا اوقات اچھے بھلے نمازی لوگوں میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ اسی چیز کو لے لیں، یہ مسئلہ بلوچستان، یہ پٹھان پنجابی کا مسئلہ، یہ سندھی پنجابی کا مسئلہ، بڑے بڑے علماء کرام ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے پاک اور صاف نہیں ہوتے، اور اپنی طرف سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے انصاریو، تم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا تمہیں نظر انداز کیا جائے گا اور دوسروں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے صبر کرنا ہے حتیٰ کہ میری تمہاری ملاقات حوض کو کرو۔ آپ نے کبھی یہ سبق نہیں دیا کہ حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے تم نے سڑکوں پہ آ جانا ہے،
تم نے جناب لوگوں کی گاڑیاں توڑنی ہیں، تم نے سرکاری آفس تباہ و برباد کر کے رکھ دینے ہیں، تم نے بسوں کو جلانا ہے، تم نے لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دینی ہے۔ یہ کہیں نہیں آپ نے تعلیمات دی۔ آپ نے تو آخری خطبے میں کہا تھا، حج کے خطبے میں، کہ لوگوں مسلمان کا مسلمان پہ مال حرام ہے، یعنی کہ کسی کے مال کو ضائع کرنے کی، برباد کرنے کی، چوری کرنے کی، اسے قبضہ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں، مسلمان کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا لوگوں کے سامنے کہنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا نام پبلک میں بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے یہ کام آپ مذہب کے نام پہ کر رہے ہو، چاہے سیاست کے نام پہ کر رہے ہو، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اخلاق پہ مبنی بڑا عظیم دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دشمنوں کو، کافروں کو قتل ضرور کیا ہے، لیکن گالیاں نہیں دی، ان کو قتل ضرور کیا ہے، ان کے نام نہیں بگاڑیا۔ بہت ہی پاکیزہ دین ہے ہمارا دین۔ اس لیے ہم نے دوسروں کے قبیلے کا، دوسروں کی برادری کا، دوسروں کے بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کسی کے بڑے سے کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کو تانا دینا غیر مناسب ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، تیسری بری عادت جو آپ کی امت میں رہے گی، کلمہ پڑھنے والوں میں رہے گی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں رہے گی، وہ یہ ہے کہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کر دینا۔ بارش کی نسبت کس کی طرف کرنا؟ ستاروں کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، نمبر ایک، آپ کہتے ہیں کہ بارش برسائی ہے فلاں ستارے نے، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارش برسانے والا وہ ستارہ ہے، تو یہ تو کام شرکیہ ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ شرکیہ ہے۔ اس سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ستارے کو رب بنا دیا۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور آپ نے کہہ دیا کہ ستارہ فلاں ستارہ جو ہے یہ بارش برساتا ہے، تو یہ چیز تو انسان کو دین اسلام سے نکال کے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ستارے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فلاں ستارے ہم پہ بارش نازل کر، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ آپ نے ستارے کو پکارا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہمیشہ ایک اللہ کو پکارا جائے گا، یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا جائے گا، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانا شرک ہوگا، یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہوگا۔ جناب علی بہت عظیم ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہے، لیکن دعا ایک اللہ سے کی جائے گی، دعا عبادت ہے، غیر اللہ سے کریں گے تو شرک ہوگا۔ تو ستارے کو پکارنا بارش لینے کے لیے یہ بھی شرک، اور یہ کہنا کہ اے ستارے بارش نازل کر، یہ بھی شرک۔ اور شرک کون سا؟ شرک اکبر۔ اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بارش برسی ہے فلاں ستارے کے سبب سے، اس کی وجہ سے، فلاں ستارے کے سبب سے، اس کی وجہ سے، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر۔ اچھا بھی اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے شفا ملی ہے فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے؟ یہ الفاظ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، بالکل، مجھے شفا ملی ہے، دینے والا اللہ ہے، مجھے شفا ملی ہے فلاں حکیم صاحب کی وجہ سے، بالکل صحیح ہے۔
اچھا اگر یہ کہہ دیں کہ بارش برسی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، تو یہ شرک کیوں ہو گیا؟ چاہے شرک اصغر ہے لیکن شرک کیوں ہو گیا؟ کون بتائے گا یہ بات؟ اچھا بچوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، جی بیٹا۔ ہاں جی جی بیٹا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کتاب انعام دیں گے، لیکن پورا جواب نہیں دے سکے آپ، یہ لیں یہ لیں یہ لیں، جواب ابھی آیا نہیں ہے، یہ جواب کو بڑا ہی دے سکتا ہے۔ جی پہلے بزرگوں کا نمبر، ماشاءاللہ جی۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ ڈاکٹر واقعی سبب ہے شفا ملنے میں، شفا دینے والا اللہ، لیکن ڈاکٹر سبب ہے۔ میڈیسن سبب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن ستارے سبب ہیں نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں بارش برسانے میں، کوئی تعلق نہیں بالکل کسی قسم کا، نہ یہ بارش برسانے والے نہ بارش برسنے میں یہ سبب ہیں، وسیلہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے سبب سے بارش برسی ہے؟ تو یہ شرک اصغر ہے، آپ نے اس چیز کو سبب بنا دیا جو سبب نہیں ہے۔ یہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے آپ کے پاس؟ اللہ کو ذائقہ ہے۔ اچھا جی، چوتھے نمبر پہ آپ کہتے ہیں کہ بارش برسے گی جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا، بارش برسے گی جب فلاں ستارہ ڈوبے گا۔ تو یہ جملہ کیسا ہے جی؟ ہاں جی یہ کیسا ہے جملہ؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ وقت بتایا جا رہا ہے، وقت، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ستارہ ادھر آ جائے تو اس ٹائم بارش برستی ہے، یہ آپ وقت بتا رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے ستارے نے بارش برسائی ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ستارہ بارش برسانے میں سبب ہے، آپ ٹائم بتا رہے ہیں۔ تو ٹائم بتانا یہ تجربے کی بنیاد پہ جائز ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا جب کورونا آیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ 12 مئی تک کورونا ختم ہو جائے گا، 12 مئی یا 10 مئی میں یہ بول گیا کہ 9 مئی یہ بول گیا، اس میں اب یہ 9 مئی بھی وہ اس کی وجہ سے اب پتہ نہیں چلتا وہ کیا مئی تھا۔ تو بہرحال کوئی لوگوں نے تاریخ بتائی تھی مئی کی، تو وہ بتانا کیسا تھا؟ وہ درست تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فلاں ستارہ طلوع ہو جائے تو تب تم پھلوں کی بیع کر سکتے ہو، پھلوں کی یعنی کہ تب آپ اپنی کھجوریں بیچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے نا، اس وقت گرمی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، کھجوریں پک چکی ہوتی ہیں، اور پاکستان ملتان ہو تو آم پک چکے ہوتے ہیں، اب آپ ان کی بیع کر سکتے ہیں۔ جب وہ کچا ہے تب آپ بیع نہیں کر سکتے۔ تو اس کے پیچھے یہ حدیث تھی، تو اس انداز سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ستارہ خود بارش سے برساتا ہے، یہ شرک ہے، اور یہ شرک فی الربوبیہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اے ستارے بارش سے برسا، تو پھر یہ شرک ہے، شرک فی الالوہیہ ہے، فی العبودیہ ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، اس کے سبب سے، تو پھر یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ ڈوبتا ہے یا فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس وقت بارش آتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا تجربہ کبھی کامیاب ہوگا کبھی ناکام ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا والاستسقاء بالنجوم، کہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، یہ بھی امور جاہلیت میں سے ہے، اور میری امت اس کو بھی ترک نہیں کرے گی۔ ماشاءاللہ وہ میرے بھائی ہاتھ کھڑا کریں گے جو دیکھتے رہتے ہیں کہ جس کا یہ ستارہ ہے اس کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ یہاں کو ایسے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی توحید اتنی پکی ہے کہ ستاروں کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بالکل یہ پیج نہ دیکھا کریں، دیکھا ہی نہ کریں۔
اس بارے میں سوچا بھی نہ کریں، دیکھا بھی نہ کریں، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اللہ نے آپ کو توحید دی ہے، اپنے آپ کو توحید سے دور لے جانے کی کوشش نہ کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حدیبیہ کے مقام پہ تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کو بارش برسی، صبح ہوئی تو آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے درس دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے مومن ہو گئے، کچھ بندے کافر ہو گئے۔ فرمایا آج رات بارش برسی تھی، جنہوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، بارش برسی اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ہیں ایمان لانے والے، اور ستاروں کا انکار کرنے والے، یعنی کہ عقیدہ رکھنے والے کہ ستاروں کا اس موضوع سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جنہوں نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا وکذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، فرمایا یہ وہ ہے جس کا ستاروں پہ ایمان ہے، میرے اوپر ایمان نہیں ہے، یہ کافر ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ سیکھیں وہ الفاظ، آپ جانیں وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان توحید سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والنیاحہ، نوحہ کرنا، یہ بھی وہ بری عادت ہے جو اصل میں کافر لوگوں کی تھی، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی تھی، یہ بھی میری امت میں موجود رہے گی، نوحہ کرنے والے موجود رہیں گے، نوحہ کرنے والیاں موجود رہیں گی۔ اچھا نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں فوتگی ہو، والدہ فوت ہو جائے، رونا الگ کو آتا ہے، بیٹا فوت ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو پڑے تھے جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا۔ ابراہیم آپ کے بازوؤں پہ تھے، سانسیں آخری لے رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میرا دل بہت غمگین ہے، لیکن میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس پہ آسمان والا ناراض ہو جائے۔ آخری بیٹا ہے جو آپ کا فوت ہو رہا ہے، پہلے بیٹے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آخری بیٹا بھی فوت ہوا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کی آئندہ نسل نسب کے لحاظ سے نہیں بڑھے گی، امتی تو بہت ہوں گے، نام تو آپ کا زندہ رہے گا، کلمہ پڑھنے والی ایک دنیا ہوگی، لیکن سگا بیٹا سگا پوتا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے تو کئی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی کہ آپ تو ہمارے لیے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہم نے تو آپ سے صبر کرنا سیکھنا تھا، لیکن آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ غلط ہے، آپ نے کہا یہ غلط نہیں ہے، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ میرے دل میں رحمت پائی جاتی ہے، میرے دل میں نرمی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم پایا جاتا ہے، نرمی پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے وعدے کیا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو نوحہ پھر کس کو کہتے ہیں؟ نوحہ یہ ہے کہ پریشانی آئے، مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، اور آپ اپنے رخسار پیٹ رہے ہوں، آپ اپنا سینہ پیٹ رہے ہوں، آپ اپنا گریبان پھاڑ رہے ہوں، آپ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہوں، آپ جناب اس وجہ سے اپنے سر کے بال صاف کروا لیں، آپ اپنی داڑھی مونڈ لیں، آپ اس وجہ سے اپنے سر پہ مٹی ڈالنا شروع ہو جائیں، آپ بلند ترین آواز سے رو رہے ہوں، یہ سب نوحہ کی اقسام ہیں، نوحہ کی شکلیں اور صورتیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جب کبھی مصیبت آ جائے صبر کرنا، نوحہ نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھیے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابواب قائم کیے ہیں،
جن کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے والا مر جائے، اس کے وارث اس کے اوپر نوحہ کریں، بین کریں، تو اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کس کو؟ میت کو، میت کو۔ تو اس پہ اشکال پیدا ہوا بھی میت کا کیا قصور ہے؟ تو امام بخاری نے ایک اور باب قائم کیا جس کے ذریعے وعدے کیا کہ اس میت کو نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا جس نے اپنی اولاد کی غلط تربیت کی تھی۔ وہ خود نوحہ کرتا رہا، اولاد نوحہ کرتے ہوئے باپ کو دیکھتی رہی، باپ سے طریقہ سیکھا، یا باپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں نوحہ کرنے کا رواج موجود تھا، لیکن باپ نے اپنی اولاد کو نہیں منع کیا، ان کی تربیت نہیں کی، تو یہ باپ قصوروار ہے، اس کو نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ملے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو صبر کرنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ مصیبت آنے پہ مسلمان پہ واجب ہے کہ صبر کریں۔ کیا واجب ہے جی؟ اور صبر سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ یعنی کہ راضی ہو جائے، مصیبت آئے پھر بھی کہے یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، الحمدللہ یا اللہ، تو نے یا اللہ میرا آخری بیٹا بھی لے لیا، یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، یا اللہ میں اس موقع پہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، یا اللہ اس کے پیچھے بھی تیری کوئی حکمت ہوگی، یا اللہ اس میں بھی تو نے میرے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ صبر سے بھی اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ کا اللہ نے بیٹا لے لیا، آخری بیٹا لے لیا، آپ کی ایک ہی گاڑی تھی اس کو آگ لگ گئی، آپ اب بغیر گاڑی کے ہیں، کاروبار آپ کا تباہ ہو گیا ہے، اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ بلکہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بار بار کہا کرتے تھے یا اللہ میں تیرے اوپر راضی، یا اللہ میں تیرے اوپر راضی، یا اللہ میں تیرے اوپر راضی، بار بار ایسے جملے کہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ آپ ایسے کیوں کہتے رہتے ہیں بار بار؟ تو کہنے لگے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے اوپر راضی، تو اگر اللہ نے آگے سے ایک بار کہہ دیا کہ جا میں بھی تیرے اوپر راضی، تو میرا کام بن جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہر وقت اللہ پہ راضی رہا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آنے کی وجہ سے دل میں اللہ کے اوپر غصہ رکھنا یہ بدبختی ہے، اپنا نقصان کرنا ہے۔ وہ بیٹا جو فوت ہوا واپس نہیں آئے گا، لیکن آپ دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھ کے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ پہ راضی رہا کریں، اور ان علماء کرام کے دروس میں بیٹھیں، وہ کتابیں پڑھیں، وہ تفسیر پڑھیں، جس تفسیر کو پڑھنے سے آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور آپ میں یہ جذبات پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ ہر حال میں اللہ پہ راضی رہیں۔ تو نوحہ کرنے سے بچا جائے۔ نوحہ کرنا اتنا جرم ہے کہ آپ اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گئی تو قبر سے جب اسے اٹھایا جائے گا روز قیامت، تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس نے خارش والا کرتا پہن رکھا ہوگا۔ خارش آپ کو پتہ ہے لگ جائے تو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، دنیاوی خارش، اور وہ تو آخرت کی خارش ہوگی۔ خارش والا کرتا ہوگا، اور ایسا کپڑا پہنایا جائے گا جو جلدی سے آگ کو قبول کرتا ہے، جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو ایک طرف خارش، ایک طرف آگ کی گرمی، کیا بنے گا؟ یہ سزا بیان کی گئی ہے کس کی؟ کون بتائے گا آپ میں سے کس کی سزا بیان کی گئی ہے؟ یہ ایک منٹ بیٹا، آپ نے جواب دے دیا نا، آپ کا تو انعام دیا جی۔ کون سا چھوٹا بچہ آپ جواب دینا چاہے گا؟ چھوٹا بچہ فی الحال، یہ سزا کس کی بیان ہوئی ہے ابھی؟ چھوٹا بچہ، چلے پھر آپ ہی چھوٹے مان جائیں گے۔ نوحہ کرنے والی عورت، آئیں جی آئیں، نوحہ کرنے والی عورت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ یہ لیں، یہ کتاب حصن المسلم ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہے، بڑے عقل مند لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سزا بیان ہوئی ہے نوحہ کرنے والی عورت کی، تو نوحہ کرنے والے مرد کی کیا سزا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟
جی شیخ صاحب، ہاں جی، شیخ صاحب کہتے ہیں اس کی بھی یہی سزا ہے. یہ چاہیے کسی نہ کسی اس طالب علم کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. یہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے طالب علم ہے، اللہ ان کی علم و عمل میں برکتیں ڈالے. وہ کہہ رہے ہیں مرد کی بھی سزا یہی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ عورت کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ نوحہ کرنے کا جو مرض ہے زیادہ کن میں پایا جاتا ہے؟ عورتوں میں. اس لیے عورت کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ اگر یہی حرکت مرد کرے تو اس کی بھی یہی سزا ہے. میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں کئی لوگ نوحہ کریں گے، کئی لوگ بین کریں گے، زنجیر زنی کریں گے، سینوں کو پیٹیں گے، رخسار پیٹیں گے اور گریبان پھاڑیں گے. یہ سارے کام نوحہ ہیں اور شریعت نے سختی سے ان کاموں سے روکا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہم میں سے نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پیٹے، جو گریبان کو پھاڑے اور جو جاہلیت کے بول بولے. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اور ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لا تعلق ہوں ہر اس عورت سے جو مصیبت آنے پہ چیخو پکار کر کے رونے والی ہو، اونچی اونچی آواز سے رونے والی ہو اور اپنے کپڑوں کو گریبان کو پھاڑنے والی ہو اور مصیبت آنے کی وجہ سے اپنے سر کے بال منڈوا لینے والی ہو. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے لا تعلق ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ چیزیں کس قدر جرم ہے. مسلمان کا کام ہے مصائب آنے پہ صبر کرنا. صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، سب کچھ دے دیا اور پھر بھی صابر و شاکر رہتے تھے. بلکہ اگر کبھی کوئی نعمت مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جاتے تھے. وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے، بس میں اشارہ ہی کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے، کیوں؟ کیونکہ بھوک لگی تھی. ابو بکر صدیق بھی گھر سے موجود تھے، کیوں؟ کیونکہ بھوک لگی ہے. عمر فاروق بھی گھر سے باہر ہے، کیوں؟ کیونکہ بھوک لگی ہے. اور آپ نے پوچھا تم لوگ کیوں نکلے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے. مجھے اور آپ کو بھوک لگے تو کہاں جاتے ہیں؟ گھر میں، کیونکہ پتا ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں بڑا سٹور ہے، میوہ جات بھی موجود ہیں، ڈرائی فروٹ بھی موجود ہے، پھل فروٹ بھی موجود ہے، فریزر بھی بھرا پڑا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اور یہ لوگ کہاں نکلے ہیں؟ گھر سے نکل کے باہر آئے ہیں کہ باہر سے کچھ ملے گا، گھر میں تو کچھ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے اللہ کے سب سے بڑے ولیوں کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دو صحابیوں کو اپنے ایک انصاری صحابی کے باغ میں لے گئے اور یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا تو اس کو خوشی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. وہ خوش ہوگا، ماشاءاللہ میرے گھر میں ہی آیا ہے، اس نے مجھے ترجیح دی اوروں کے اوپر. تو جس کے ساتھ اس قسم کی بے تکلفی ہو اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو صحابیوں کو لے کر گئے ہیں. تو وہ انصاری صحابی بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مجھ سے افضل آج کوئی نہیں ہوگا مہمانوں کے لحاظ سے. جتنے اچھے مہمان اللہ نے میرے گھر میں بھیجے ہیں اتنے اچھے مہمان آج کسی کے گھر میں نہیں گئے ہوں. کھجوریں پیش کی اور بکری کا بچہ موجود تھا، ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا، ٹھنڈا پانی پیش کیا. تینوں نے کھانا کھایا، کھجوریں کھائیں، گوشت کھایا، پانی پیا اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنے عرصے بعد گوشت ملا ہے، اتنے عرصے بعد یہ کھانا ملا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر و عمر کو مخاطب کر کے رضی اللہ عنہما کہ تم لوگ گھر سے بھوکے نکلے تھے، اللہ نے تمہیں گوشت بھی کھلایا، تازہ کھجوریں بھی کھلائیں، پانی بھی دیا، ٹھنڈا پانی بھی دیا. تم سے روز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور جس کو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد ایسا بہترین کھانا ملا اس سے سوال ہوگا، اور جو صبح شام ایسے کھانے کھاتے ہیں.
جو بوفے سسٹم کے مزے اڑاتے ہیں، جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جتنی بڑی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، جتنی کثرت سے نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، اسی قدر زیادہ شکر ہونا چاہیے، اسی قدر زیادہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی قدر زیادہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرنے والے ہوں، اسی قدر زیادہ آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے امور جاہلیت سے دور رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ اور نیک اعمال پہ قائم و دائم رکھے، اور انہی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اور ہم مصداق ہوں اس آیت کے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت آئے تو اللہ کی فرما برداری کی حالت میں آئے، اس حال میں آئے کہ ہم توبہ کر چکے ہوں، اس حال میں آئے کہ ہم سجدے میں ہوں، اس حال میں آئے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوں، اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، وہ جہاں پہ بھی ہیں، خاص طور پہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اور پھر مسلمان جدھر بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، جدھر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان سب کی نصرت فرمائے، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر دے، توحید کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر ایک کر دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں یہ رونقیں ایسے ہی لگی رہیں، اور اللہ تعالی ہمارے قاری عبدالوکیل غازی حفظہ اللہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے، جو اس مسجد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کی ٹینشن لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس مسجد کا اور دیگر مساجد کا خادم بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔